بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی المصطلق کے متعلق بات چل رہی تھی، چنانچہ اس کے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک تہمت لگی۔ اس کو واقع افق کہا جاتا ہے۔ آج اس واقع افق کے متعلق بات کروں گا۔ چنانچہ سفر کے واپسی پر قافلے والوں نے ایک جگہ پر ٹھہراؤ کیا، تو پردے کا حکم تو نازل ہو چکا تھا پہلے سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ڈولی کی طرح ایک چھوٹا سا، جس کو کہتے ہیں محمل، بادشاہوں کی جو بیویاں جو ہوتی ہیں ان کو اس ڈولی کے اندر لے کر جایا جاتا ہے اور ان کے سائڈوں پر پردے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں ساتھ تھی، تو ان کے لیے بھی ایک سواری پر اس طرح ایک ڈولی ٹائپ قسم کا ایک محمل تیار کیا گیا۔ تو جس وقت اس قافلے والے کا راستے میں ٹھہراؤ ہوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کیونکہ اندر پردے میں تھی، تو جب انہیں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو وہ باہر چلی گئی، اور دور جا کر جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئی واپس آ رہی تھی، تو راستے میں ان کا ایک ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کے جو دانے تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جمع کرنے میں لگ گئی۔ ادھر قافلے والے اس سواری کو لے کر چل پڑے، چنانچہ انہیں محسوس نہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اندر نہیں ہیں۔ وہ جب آگے چلے، آگے جا کر دوسری جگہ پر جب ٹھہراؤ کیا، تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہی نہیں۔ تو حضرت عائشہ جب واپس تشریف لائی تو اس مقام پر دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ جب وہ دوسرے جگہ پر ٹھہراؤ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں، تو وہ صحابہ اکرام کو اسی مقام پر بھیجیں گے۔ تو حضرت عائشہ وہاں پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر چادر کر کے سو گئی۔ چنانچہ ایک صحابی اس قافلے کے آخر میں آ رہے تھے، ان کو اس لیے مقرر کیا تھا آخر میں کہ راستے میں اگر قافلے کا کوئی سامان کوئی چیز گر جائے تو وہ آپ نے راستے سے اٹھا کر قافلے تک پہنچانی ہے۔ ان صحابی کا نام ہے حضرت صفوان بن معطل سلمی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ آرام فرما رہی ہیں، انہوں نے پردے سے پہلے، جب پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا اس سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو بلند آواز سے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ گئی، تو یہ صحابی گئے اور سواری ان کے سامنے پیش کی، اور حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئی اور چل پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان صحابی نے مجھ سے کوئی کلام بھی نہ کیا، بلکہ میرے سامنے سواری لا کر کھڑی کی اور میں اس پر بیٹھی اور اپنے قافلے سے جا کر مل گئی۔ چنانچہ جب قافلے سے جا کر ملی تو وہاں پر جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی اور بھی جو منافقین تھے، انہوں نے ان کے متعلق نعوذ باللہ برے الفاظ اور تہمت کے الفاظ لگانا شروع کر دیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہ تھا۔ چنانچہ یہ سفر مکمل ہوا، جب واپس پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تقریباً یہ 1 ماہ گزرنے کے قریب تھا کہ حضرت عائشہ اپنے ساتھ ام مصطح جو تھی ان کو ساتھ لیا اور رات کو قضاء حاجت کے لیے باہر گئی۔ تو ام مصطح جو تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم انہیں کیوں برا بھلا کہہ رہی ہو؟ وہ تو بدر کے اندر شریک تھے، اور بدر کے صحابہ کے بارے میں ایسا نہ کہو۔ تو ام مصطح جو تھی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ کو اس کے قصے کا علم نہیں؟
کہ آپ کے اوپر بہتان لگایا گیا اور آپ کو برا بھلا کہا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، مجھے بتا دیجیے۔ چنانچہ اس وقت سارا قصہ ام مصطح نے بیان کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر قضاء حاجت کے واپس آ گئی اور بہت پریشان ہوئی، اور پورا ماہ وہ دیکھتی رہی کہ یار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے ہیں تو مجھ سے بات نہیں کرتے، بلکہ دوسروں سے میرا حال احوال پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ حیران تو وہ اس بات پر بھی تھی۔ خیر وہ جب گھر تشریف لے گئی تو رات گزر گئی، صبح ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت طلب کی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدہ کے پاس ام رومان جو تھیں ان کے پاس تشریف لے گئی، اور وہاں پر جا کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور فرمایا کہ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ تو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں علم ہے لیکن ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر اسی طریقے سے اپنے اوپر چادر اور کمبل لیے ہوئے روتی رہی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے انتظار میں رہے۔ تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو وحی میں کافی تاخیر ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حضور، وہ آپ کے اہل ہیں، وہ آپ کے گھر والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو منصب دیا ہے اس منصب کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر والے بھی عطا کیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کے حضور، آپ ان کی جو لونڈی ہیں ان سے جا کر پوچھیں، حضرت بریرہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیا تم گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت بریرہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے بتاؤ تو حضرت بریرہ نے فرمایا جی ہاں پوچھئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت بریرہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق بنا کر بھیجا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں تھی۔ وہ تو اتنی سادہ تھی کہ آٹا جب گوندتی تو آٹا گوندتے ہی جا کر سو جاتی تھی اور بکری کے بچے آ کر کے وہ کھا جاتے تھے۔ وہ تو اتنی معصوم تھی، ان کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور فرمایا اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی ہے جو میرے اور میرے گھر والوں کو جو ایذا پہنچانے والے لوگ ہیں ان کے متعلق میں مدد چاہتا ہوں، کوئی مدد کرے گا؟ تو ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے حضور، آپ جو حکم فرمائے میں تیار ہوں۔ سعد بن عبادہ جو تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ ہم پر تعریض کر رہے ہیں، تو یہ حضرات بھی کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروایا اور فرمایا کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ کے پاس جا کر بیٹھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں 1 ماہ تک بیمار رہی، تو اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ میرے پاس آ کر بیٹھے۔ حضور نے حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمایا اے عائشہ، اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تیری برات کا اعلان فرما دیں گے، اور اگر تجھ سے کوئی گناہ ارتکاب ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو مکمل فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
اے اللہ کے حضور میں بری ہوں اور میں توبہ کس بات پر کروں جبکہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان فرمائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، خدا کی قسم میں اس بات سے توبہ نہیں کروں گی جو لوگ بری بات میری طرف منسوب کر رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر کرے گا۔ مجھے امید بھی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک بنا کر نازل فرمائیں گے اور لوگ اس کو نمازوں کے اندر پڑھیں گے۔ چنانچہ کچھ دیر ہی گزری کہ وحی کے اثرات آنا شروع ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جون سی تھی وہ بالکل پریشان نہ ہوئی، جبکہ حضرت ابوبکر اور حضرت ام رومان جو تھی تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا اعلان ہوگا، اور بہت زیادہ جو ان سے چہرے کے اوپر کیا کہتے ہیں خزن کے اثرات تھے۔ چنانچہ جس وقت وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا، اور قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ پورا رکوع پڑھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئی۔ تو جب یہ برات کی آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور حضرت عائشہ کے پیشانی پر بوسہ دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بیٹی جس بات کا مجھے علم نہ تھا تو میں کیسے کہتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جس نے میری برات کے لیے آیات نازل فرمائی اس کے علاوہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہ کروں گی۔ چنانچہ یہ محبت کے الفاظ تھے، جس طرح بیوی اپنے خاوند سے محبت کے اندر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے تو اس طرح یہ محبت برے الفاظ تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کے جو خرچہ تھا وہ بھی روک دیا اور فرمایا کہ آئندہ کے بعد میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا، کیونکہ اس سفر کے اندر 3 صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جو منافقین کی باتوں کے اندر آ گئے تھے اور ان کو پتہ ہی نہ چلا، اصل میں ان کو اس بات کا علم بھی نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو درگزر کرو، معاف کرو، کیونکہ ان کو اس بات کا علم نہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قسم اٹھائی تھی کہ خدائی قسم آئندہ کے بعد میں مستاح کو جون سا وہ راشن نہیں دوں گا اور خرچہ نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو، صبر کرو، درگزر کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف فرما دیا تھا۔